الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے ابھی آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کی یہ روحانی، نورانی، ایکانی، وجدانی محفل 11ویں شریف جس کا انعقاد میرا محی الدین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم سرکار کی یاد میں درگاہ محسنیہ کے اوپر ان کے احصال ثواب کے لیے جو ہر ماہ یہ محفل منعقد کی جاتی ہے، اور نائب غوث الورا پیر طریقت راہبر شریعت حضرت الشیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی روحانی صدارت کے اندر یہ محفل رواں دواں ہے، اور گزشتہ کم و بیش 35 سال سے بلا ناغہ اس محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سلطان العارفین حضرت خواجہ حق بہو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کی ہویا بت دور گیا، کی ہویا بت دور گیا، دل ہرگز دور نہ تھیوے ہو، سیاں کوہاں تے میرا مرشد وسدا تے مینوں وچ حضور دسیوے ہو۔ آپ تمام احباب جو اس وقت اس محفل میں موجود ہیں، یہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی قسم کی مبالغہ آرائی کے بغیر یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ بلا مبالغہ خوش قسمت احباب میں سے کہ جنہوں نے قبلہ کعبہ پیر و مرشد کی ظاہری موجودگی کہ نہ ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اس محفل کی حاضری کو یقینی جانا۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو بہت بہت مبارکباد جنہوں نے اس محفل میں شرکت کے لیے جو تشریف لائے، اور یہ جو سعادت ہے یہ روز قیامت ہی آپ دوستوں کو اس کی قدر کا پتہ چلے گا، کیونکہ میں نے یہ جو بھی آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا، ان کی مجلسوں کا، ان کی رفاقتوں کا، ان کی سنگتوں کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حکم فرمایا وہاں کثرت احادیث سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جس جگہ کے اوپر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہو، جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس جگہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو فرشتے وہ آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں شرکت کرنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، اس مجلس میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو وہاں ذکر یا محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی کام سے وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے سوچا یار چلیں یہاں 2 منٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو کہ میرے ولیوں کے پاس بیٹھنے والا، میرے دوستوں کی جماعت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو یہ نیک مجلسوں کا، نیک سنگتوں کا، نیک رفاقتوں کا
نیک جگہوں کے اوپر بیٹھنے کا اثر ہے۔ اور پھر اصحاب کہف کے کتے کی مثال میں اکثر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ اصحاب کہف بنی اسرائیل کے انبیاء کی امتوں کے اندر سے ایک امت کے ولی۔ کون؟ اصحاب کہف، بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ایک جماعت۔ ان کے دروازے پہ ایک کتا استقامت کے ساتھ بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ تو تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت کی مبارک جماعت کے اولیاء کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انبیاء نے اس جماعت میں، اس امت میں داخل ہونے کی دعائیں مانگی، کہ جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ میری امت کے جو علماء راسخون ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فراست عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی شانوں کی مانند ہیں، ان کی شان، ٹھیک ہے۔ ان اولیاء کی محفل کے اندر بیٹھنے والا محروم رہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو اب آپ کو میری وہ جو مبارکباد میں نے پیش کی اس کا پس منظر آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا، میں نے وہ کیوں مبارکباد پیش کی۔ سامعین کرام، میں اکثر اپنے ہر خطاب کے اندر کوشش کرتا ہوں یہ حدیث مبارکہ ضرور بیان کروں جو ابھی میں نے بیان کیا آپ دوستوں کے سامنے۔ تو یہ سارا جو فیض ہے یہ سائنوں کا ہے، اور یہ جو ساری رونقیں ہیں یہ انہی کے دم قدم سے ہیں، وگرنہ گمنام زندگی تھی خاک چھانتا تھا، گمنام زندگی تھی خاک چھانتا تھا، تیرے پوچھنے سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ تو یہ جو رنگ لگے ہوتے ہیں نا، یہ جو بابوں کے رنگ ہیں، بابوں کے مبارک چہرے ہیں، اور یہ جو مبارک رنگ ہیں یہ سارے سائیوں کے لگائے رنگ ہیں۔ ہمارے ایک پیر بھائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے ساری عمر میں نے لوکل ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کیا تو کبھی ایسا میرے ساتھ اتفاق نہیں ہوا جو اتفاق ان کے ساتھ پیش آیا بیعت ہونے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ جب میں بیعت ہو گیا اور ابھی بیعت ہوئے مجھے چند دن گزرے تو میں نے داڑھی شریف کی نیت کی، اور میری پوری داڑھی بھی ابھی نہیں نکلی، ابھی بالکل چھوٹی چھوٹی خط ہے داڑھی کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب لوکل ٹرانسپورٹ کے اندر ساری عمر گزر گئی لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرتے، کہتے ہیں لیکن جب میں بیعت ہوا نا اور اس کے بعد میں ایک دن ویگن پہ سوار ہوا کہیں جانے کے لیے، تو کہتے ہیں کالج کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے سیٹوں کے اوپر، نوجوان لڑکے بیٹھے تھے، تو مجھے وہ دیکھ کے ایک دم کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں حاجی صاحب آؤ اتھے بیٹھو۔ کہتے ہیں نہ تو میری کوئی داڑھی اتنی تھی، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حاجی صاحب آؤ اتھے بیٹھو، اس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھیں۔ یہاں انہوں نے اپنی مسند خالی کر دی، اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت کا کرنٹ ہوتا ہے نا، یہ ساری روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ کو مبارک چہرے نظر آتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی روشنی ہے، جو قبلہ کعبہ پیر طریقت بیرسٹر شیخ احمد محسن محسنی صاحب چراغ محسن کی صورت میں آپ کو روشن نظر آتے ہیں، جو حضرت پیر طریقت ایڈوکیٹ محمد بن محسن محسنی صاحب چراغ محسن کی صورت میں آپ کو روشن نظر آتے ہیں۔ یہ ساری نسبت کی بہاریں اور یہ سارے پیر بھائی دوست احباب آپ سرکار کا جلایا ہوا ہی چراغ ہے۔ تو حاضرین کرام، میں بس ایک واقعہ عرض کر کے آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، غالباً مستدرک للحاکم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو انسان ہے نا، جو شخص ہے، وہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے اچھی سنگتیں اختیار کریں، اچھے دوستوں کو چوز کریں اپنی لائف کے اندر، اور جو کوئی ایسا بندہ لائف میں ایڈ ہو جو آپ کو دین کے راستے سے متنفر کرے کسی بھی طریقے سے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، اور اولیاء کی جماعت کے اندر بزرگان دین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا جو بندہ ہے نا،
وہ جس طرح میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو جیوں دکان اتاراں سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے یان ہزاراں. تو یہ جو خوشبوئیں ہیں نا وہ ملتی ہیں. اولیاء کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو ان کا فیضان ولایت عطا ہو گئی ہوگا. ہندوستان کا ایک تاجر یہاں گزرا ہندوستان سے، تو اس نے نا ایک دیکھا، یہ طوطا اس نے دیکھا، اور اس نے وہ طوطا قید کیا، پکڑا، خریدا اور وہ اپنے ملک لے گیا. اس کا ملک کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ یہ جو گرین طوطے ہیں ہندوستان کے، پاکستان، وہ وہاں پہ نہیں ہوتے تھے. وہ جناب لے گیا پکڑ کے، قید کر کے یا خرید کے. تو اب وہ طوطا بڑی باتیں بھی کرے، بڑی اٹکیلیاں بھی کرے، لیکن کبھی کبھار نا وہ بڑا اداس ہو جایا کرے. تو وہ تاجر تھا، اس کو سال 2 سال کے بعد اس کا دوبارہ روٹ ادھر ہی کا ہوا. تو وہ اپنے سب اہل و عیال سے، گھر والوں سے پوچھنے لگا بھائی تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ کسی نے کوئی چیز منگوائی، کسی نے کوئی چیز منگوائی. تو وہ جو طوطا تھا نا تاجر، اس کے پاس بھی آیا. اس کو آ کے کہتا ہے ہاں میاں مٹھو، تجھے کوئی چیز چاہیے؟ تیرے لیے کچھ لے آؤں؟ تو وہ طوطا کہنے لگا میری تو زندگی اب تیری قید کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے یہ پنجرے نے میری جان نہیں چھوڑنی. ہاں ایک حسرت تھی کہ میرے دوست احباب، میرے یار دوست جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہ کہیں موجود ہیں ہندوستان کے فلاں علاقے کے اندر. اگر تیرا وہاں سے گزر ہو تو ان کو میرا سلام کہہ دینا. وہ جناب تاجر کہتا ہے ٹھیک ہے. تاجر جب وہاں سے اپنا جو بھی اس کا کام تھا وہ کر کے جب فارغ ہوا، وہاں سے اسی راستے سے، اسی روٹ سے گزر رہا، اس نے ایک درخت پہ دیکھا تو وہی طوطے وہاں پہ نا موجود. تو وہ انہیں کہتا ہے کہ بھئی تم لوگوں کا نا ایک ساتھی ہے میرے گھر میں، میرے علاقے میں، تو وہ تمہیں سلام کہتا ہے. اب جب وہ درخت کے اوپر اتنے طوطے بیٹھے تھے، جب انہوں نے وہ سلام سنا تو ان میں سے جو سب سے سینئر تھا نا وہ تو اسے پتہ نہیں ہارٹ اٹیک ہوا کیا ہوا، وہ درخت کی شاخ سے ویسے ہی گرا اور وہ جیسے مر گیا. وہ تاجر یہ منظر دیکھ کے بڑا حیران ہوا، اور جب وہ اپنے وطن واپس پہنچا تو اس نے وہاں جا کے یہ بات جو ہے نا، وہ طوطے نے پوچھا بھی میرا پیغام کا کیا کیا؟ کہتا ہے یار نہ پوچھ، تیرا دل خراب ہوگا. کہتے نہیں بتا ہوا کیا؟ سلام دیا میرے بھائیوں کو. وہ کہتا ہے شاید وہ تیرا بڑا ہی قریبی تھا، وہ تو تیرا پیغام سنتے ساتھ ہی اسے پتہ چلا تو قید میں ادھر، تو وہ تو وہیں پہ گرا اور وہ مر گیا. اچھا اب جب اس نے یہ بات سنی تو جناب والا یہ بھی اسی ٹائم پنجرے کے اندر گرا اور مر گیا. تاجر نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، یار یہ اچھا پیغام ہے، اتنا قیمتی طوطا مر گیا. خیر وہ رو دھو کے فارغ ہوا، اس نے پنجرہ کھولا، اس کی لاش اٹھائی باہر پھینک. اب جیسے اس نے اس کو باہر پھینکا، اس نے اڑان بھری اور جا کے درخت پہ بیٹھ گیا. اب وہ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یہ کیا چلاکی کی ہے، یہ کیا عیاری کی ہے، یہ کیا ہاتھ کرا گیا میرے ساتھ. تو وہ کہتا ہے دراصل یہ پیغام تھا میرے ان بھائیوں کا، یہ پیغام تھا میرے ان بھائیوں کا کہ اگر نفس کے پنجرے سے آزادی چاہتا ہے نا تو جیتے جی مر جا. یہ اللہ والے کیا سکھاتے ہیں؟ میرے دادا مرشد فرماتے ہیں نا اتھو اڑ جا پولیا پنچھیا تو اپنی جان بچا، تیرے مگر شکاری موت دا بیٹھا ہی تاک لگا، تینو سجدہ کیتا قدسیاں کوئی ادب و سیس جھکا، چھڑ شاہی ملک دوام دی ہن قیدی ہوئیوں آ، ایتھے چور چکے چودھری نہ شرم نہ مول حیا، ایتھے کھرا نہ کھوٹا پرکھ دے سب وک دے اکو بھا، اے دیس بیگانہ کم لیا ایتھے دل نہ انا لا، ایتھے پیر پیغمبر اولیاء سب بستر گئے اٹھا. فرمایا کہ اگر اس حکایت کے اندر جو سبق ہے نا مشائخ نے، بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اگر اپنی خواہشات کی، اپنی نفس کی قید سے نکلنا چاہتا ہے نا تو اپنے آپ کو مار دے، اپنی خواہشات کو مار دے تو اپنے نفس کے پنجرے سے نکل جائے گا. یہ معنی اس واقعے سے لیا مشائخ نے، بزرگان نے دی. لیکن حقیر عاجز بندہ ہے نہ چیز پر تقصیر، سگے درگاہ مسلم
جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہے نا تو میں اس کا ایک اور معنی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو ہمیں ہمارے شیخ نے پڑھایا۔ وہ اس کا معنی یہ ہے جی کہ جب پھنس جاؤ نا کہیں، پھنس جاؤ، کوئی صورت نظر نہ آئے، نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو قرآن کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتا۔ وہ جو ذکر والے ہیں نا، جو اہل ذکر ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھو تمہیں نہیں پتا اپنے نفس کا پنجرہ کیسے توڑنا ہے۔ وہ اس کو نہیں پتا تھا، وہ قید کے اندر اپنے دن رات ضائع کر رہا تھا، بڑی کوشش کرتا تھا اس کی سلاخیں توڑنے کی، لیکن نہیں اس کی پیش جا رہی تھی۔ لیکن جب اس نے کسی جاننے والے کو پیغام بھیجا، کسی جاننے والے سے پوچھا، اس جاننے والے نے، اس محرم راز نے اسے بتا دیا کہ اس پنجرے کو کیسے توڑنا ہے۔ اور وہ جو محرم راز ہے وہ آپ کے شیخ طریقت ہیں، جو آپ کو یہ راستہ بتاتے ہیں کہ جیتے جی کس طرح اپنے آپ کو نفس کے چنگل سے آزاد کرنا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ قرآن و حدیث سے اولیاء اللہ کی سنگت، رفاقت اختیار کرنے کے سینکڑوں ہزاروں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ جو حکایت بیان کی سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکھی کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا، مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں سمجھاتا۔ اور جس نے سمجھنا ہے وہ اس مثال سے بھی سمجھے گا، اور جس نے نہیں سمجھنا، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔